اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ کنیز زینب آپ کی میزبان اور مدرسہ امام علی رضا کی طالب، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے دوستی۔ دوستی ہمارے معاشرے میں ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، جسے ہم فرینڈشپ بھی کہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، ہر جگہ ہمیں فرینڈشپ نظر آتی ہے۔ تو ہم اس پروگرام میں فرینڈشپ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جب میں آپ کو بتاؤں گی تو یقیناً آپ کو بھی لگے گا کہ ان سارے سوالات کی بہت ضرورت ہے۔ معاشرے میں، زندگی میں اگر ہمیں ہر موڑ پر دوستی کی اہمیت کے اثرات نظر آتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، ضعیف ہو، دوستی کی اہمیت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستی ہمیں کس سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، آخر زندگی میں دوست کیوں ضروری ہے، ان سارے سوالات کے لیے ہمارے اسٹوڈیو مدرسہ امام علی رضا علیہ السلام میں موجود ہیں ہمارے خواہر روزی فاطمہ، جو انشاءاللہ ہمارے تمام سوالوں کا جواب دیں گی۔ خواہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین، آئیے ہم اپنے سوال کا جواب خواہر سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال خواہر آپ سے یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہماری اس دنیا میں ہمیں بہت بہترین رشتوں سے نوازا، جیسے کہ ماں باپ، بھائی بہن، مگر ہر وقت یہاں پر دوستی پہ زور دیا جا رہا ہے کہ دوست بنائیں، دوست بنائیں۔ کیا ہمارے زندگی میں دوست ہونا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم و فرقان المجید وہو اصدق الصادقین والقائلین یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دوست بنانا ہے، دوستی کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، جس طریقے سے آپ کا سوال ہے کہ جب انسان سماج میں زندگی گزارتا ہے، جب ہم سماج میں زندگی گزارتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ انسان کا رابطہ خاص ہو جاتا ہے جسے ہم دوستی کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جس دوست کو ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ دوست کس طریقے سے ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست ہمارے لیے اگر ضروری ہے تو کس طریقے سے۔ امام علی علیہ السلام اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ من لا صدیق لہ لا ذخر لہ، کہ جس کے پاس دوست نہیں اس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں۔ جس طریقے سے اگر کسی بعض روایت میں یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس دوست نہیں ہے گویا وہ ایک غریب ہے، بس دوست کا ہونا انسان کو ایک قوت عطا کرتا ہے، ایک طاقت عطا کرتا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دوست کس طریقے سے بنانا ہے، دوستی کا انتخاب کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اگر اسلام نے کچھ آداب نہ بتائے ہوتے تو انسان یقیناً بہتر دوست انتخاب نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی چیز کی خریداری کے لیے جاتے ہیں، ایک گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی نسل کا پتہ لگاتے ہیں، اس کی تربیت کا پتہ لگاتے ہیں، تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ جب انسان ایسا دوست بنا رہا ہے جو اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اسے دنیا میں فائدہ پہنچ رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ مددگار ہوگا، فائدہ پہنچائے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا دوست بنا لے۔ تو دوستی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین طرح سے آپ نے بتایا کہ ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں ایک دوست کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں دوست بھی ویسے بنانا چاہیے جس سے ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ خواہر، ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیاوی دوستی اور نظام الہی کی دوستی میں کیا فرق ہے؟ دنیاوی دوستی انسان کی جب تک دنیا قائم ہے، جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہی قائم ہوتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو دنیا میں دوست تھا وہ بھی اسے فراموش کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور یہ دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دوستی خدا کے لیے کی جاتی ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے مددگار ہو جاتی ہے۔
جس طریقے سے ہمیں علماء کی زندگی میں نظر آتی ہے یہ بات کہ مرنے کے بعد اپنے فلاں دوست سے اس طریقے سے نصیحت کی، فلاں دوست سے کہا کہ میرے گھر والوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خدا کے لیے دوستی کرتا ہے تو وہ دوستی اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچا رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ جس طریقے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو 2 چیزوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ پہلا راز کا چھپانا، یعنی انسان جب کسی کے راز کو چھپا لے جاتا ہے یا خود کسی کے راز کی پردہ پوشی کرتا ہے تو یہ اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور مرنے کے بعد۔ اور ایک دوسری جس چیز کو اللہ نے بھلائی جمع کر دی ہے وہ اچھے دوست کا انتخاب کرنا۔ اسی طریقے سے بدبختی بھی 2 چیزوں میں ہی ملی ہوئی ہے، مضمر ہے 2 چیزوں میں، پہلا راز کا فاش کر دینا اور دوسرا اچھے لوگوں کی رفاقت اسے نصیب نہ ہونا۔ تو برا دوست انسان کی روح پہ اس قدر اثر انداز ہوتا ہے، اتنا اثر گزارتا ہے کہ جس طریقے سے ایک لوہار، اگر گرم لوہا اس کے ہاتھ کو نقصان نہ بھی پہنچائے تو اس کی فیکٹری سے نکلنے والا دھواں اس کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ یعنی امام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان برا جو دوست ہوتا ہے اگرچہ اس کا کردار اثر نہ بھی کرے لیکن اس کا نام ہی انسان کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، آپ نے بہت بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ دوستی کی گروپ ہمیں اگر کیسے بناتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہمارے اوپر اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے دوست بنائیں گے تو اچھا اثر ہوگا، برے دوست بنائیں گے تو اسی طرح سے ہمارے اوپر برا اثر ہوگا، لوگ اسی طرح سے ہمیں پہچانیں گے۔ تو خیر ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہترین دوستی کا معیار کیا ہے؟ جب ہم کسی کو دوست بنا رہے ہیں تو اسلام نے کچھ معیار بتائے ہیں، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھو فلاں کو دوست بناؤ، فلاں سے دوستی نہ کرو۔ اسی حدیث کو نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے بھی بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، 4 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، یعنی سب سے پہلے کون؟ پہلا احمق، بے وقوف، وہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے فائدہ نہ پہنچا کر تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ امام نے فرمایا پرہیز کرو احمق کی دوستی سے۔ دوسرا کنجوس، یعنی جو اپنے مال سے تمہاری مدد نہ کرے، یعنی کنجوس جب تم پر کوئی مصیبت کا وقت آئے گا تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ تم سے فرار اختیار کرے گا۔ امام نے کہا کہ کنجوس سے دیکھو دوستی نہ کرنا، وہ خود بھی کنجوس ہے اور تمہیں بھی کنجوسی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ بزدل سے، یعنی جو ڈرپوک ہوتے جو انسان کو جب مشکلات آتی ہے تو انسان سے راہ فراق اختیار کرتے ہیں، ایسے بزدل سے جو انسان کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتے ان سے بھی انسان دوستی نہ کرے۔ چوتھا جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے کذاب۔ آج ہمارے یہاں جو بچے ہیں وہ ذرا سی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ دوست کی اگر جھوٹا ہے تو وہ بھی جھوٹ اس انسان کے اوپر، اس کے دوست کے اوپر بھی کیا کرے گا؟ اثر کرے گا۔ یہ تو ہے کہ کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، کن لوگوں سے کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا ان لوگوں کے علاوہ جو صاحب علم اور حکمت ہیں ان سے دوستی کرو تاکہ ان کے علم سے، ان کی حکیمانہ باتوں سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکے، ان کا علم ہے وہ تمہارے لیے کارآمد ہو سکے، ان کا علم تمہیں فائدہ پہنچا سکے۔ ایسے افراد سے کیا کرو؟ دوستی کرو۔ دوسرا جو جلد باز نہ ہو، یعنی ہر کام جلدی کر لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والا، اسی لیے قرآن کی متعدد آیت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی جلد باز انسان دنیا میں ہر جگہ اگر ہم جلدی کر جائیں تو نقصان، بعض جگہ پر جلدی کرنی چاہیے، وہ الگ مورد ہے، کن موقع پر جلدی کرنا چاہیے، کن موقع پر جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ جلد باز سے بھی انسان کیا کرے؟ دوستی نہ کرے۔ ماشاءاللہ، خوار نے بتایا کہ ہمیں دوستی کس سے کرنی چاہیے، اس میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہمیں دوستی ہمیشہ اپنے دوست کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اب خوار ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دوستی کی حدیں کیا کیا ہیں؟ ہاں، جب ہم نے کوالٹی دیکھ لی کہ ایک دوست کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اب یہ کہ دوستی میں حدیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، ائمہ معصومین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم
اعتدال کا خیال رکھیں، چاہے دوستی ہو چاہے دشمنی، میانہ روی کے ساتھ ہونا چاہیے، اعتدال ہماری دوستی میں بھی نظر آئے اور دشمنی میں۔ اس کی وجہ امام نے بیان کی، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دوست ہے اس میں دوستی کے اظہار میں اعتدال رکھو اور میانہ روی اختیار کرو۔ کیوں ممکن ہے کہ کبھی وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن کی دشمنی میں بھی اعتدال کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اسی لیے چاہے دوست ہو چاہے دشمن، ہر ایک میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ دوستی کی دوسری حد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دوست بنا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سارے راز اسے اپنے بتا دیں۔ شیخ سعدی جو کہ ایران کے بڑے شاعر ہیں، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو دوست کو اپنا سارا راز نہ بتاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ وہی دوست ایک وقت آئے کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ لہٰذا اگر ہم دوست ہیں تو سارے راز نہ بتائیں، کہیں ہمیں وہ دوستی بعد میں نقصان پہنچائیں۔ تیسرا دوستی کی حد میں ہے کہ اسے رنجیدہ نہ کرو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، یا یہ کہ اگر ہمارے دوست کی کہیں برائی بھی ہو رہی ہے تو اگر وہ نہ بھی ہے تو بھی ہم اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کے حق کو ادا کریں، یہی دوستی کے حق کو ادا کرنا ہے۔ چوتھا، دوستی کی حد میں ہمیں ہمیشہ دوسروں کی بات، یعنی جو چغل خور ہیں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب انسان دوسرے کی بات پر اپنے دوست کے متعلق بنا سوچے بنا سمجھے بھروسہ کر لیتا ہے، تب انسان اپنے دوست کو کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا چغل خوروں کی بات پر بھی دوستی کی حد میں توجہ دیں۔ یقیناً خواہر نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں کہ ہمیں دوستی میں بھی حد رکھنی چاہیے، کہ اگر ہم ہماری دوستی ہے تو اس میں بھی ایک لمٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سارے سیکریٹس اس سے شیئر نہ کر دیں، اور اگر کبھی اپنے دوست سے اگر ہم دشمنی بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ یقیناً خواہر نے بہت بہترین طرح سے بتایا ہے، اور ہمیں اس پہ غور و فکر بھی کرنی چاہیے تاکہ ہماری دوستی بہت اچھی طرح سے ہو۔ تو خواہر ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ دوستی ہمیں صرف اور صرف خدا کے لیے کرنی چاہیے۔ ایسا دوست ہو جسے دیکھ کر انسان کو خدا یاد آ جائے۔ یہی سوال لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا، یا روح اللہ، ہم کن لوگوں سے دوستی کریں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے؟ آپ نے فرمایا جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کا کردار تمہیں آخرت کی طرف راغب کریں۔ اور اگر ہم جان جائیں حقیقی طور پر کہ دوستی کا اگر خدا کے لیے ہو کیا فائدہ ہو، تو ہم بہترین دوست ہمیشہ تلاش کرتے رہیں، کہ جس طریقے سے جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر دوستی خدا کے لیے ہوتی ہے تو جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو دونوں سے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی اگر دوستی ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں گے، اور جو دوست ہو ہمارا دنیا میں بھی ہمارا ہی دوست ہوگا اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی، تو یقیناً خدا کتنا اجر دے رہا ہے، کتنا ثواب ہمیں عطا کر رہا ہے۔ بے شک خواہر نے ابھی ہمیں بتایا کہ ہمیں دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دوستی کیا نظر آتی ہے؟ ہر طرف تباہی ہے، صرف گناہ ہے۔ مگر دوسری طرف اگر ہم نظام الہی کی دوستی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں جو دوستی ہے وہ اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ دوستی ہمیں اللہ کے قریب بناتی ہے، تقوی تک لے جاتی ہے۔ تو یقیناً اگر ہم نظام الہی کے نظریے میں اگر دوستی کریں گے تو وہ دوستی ہمیں خدا سے قریب کرے گی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کے سارے سوالات کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔